أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے جن آیتوں کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں خاص طور پر جو لوگ اپنے آپ کو جنت کا حقدار قرار دیتے تھے یا دین ابراہیمی کا نمائندہ اور اس کی وراثت کے حامل قرار دیتے تھے، ان کی کمزوریاں، ان کے آپسی اختلافات اور دینی شعائر اور احکامات کے سلسلے میں ان کی مخالفتیں، ان کی گستاخیاں، ان ساری چیزوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اسی ضمن میں اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں مزید ان کی کچھ کمزوریاں جو ان کے اعتراضات کی صورت میں نقل کر کے اس کے بعد حصوں کا جواب دے کر ان کو خاموش کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے وقال الذین لا يعلمون، اور ان لوگوں نے کہا جو جانتے نہیں ہیں، لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، کیوں اللہ ہم سے براہ راست گفتگو نہیں کرتے یا کوئی بڑی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ كذلك، اسی طرح سے قال الذین من قبلهم مثل قولهم، ان سے پچھلے لوگوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کہیں۔ تشابہت قلوبهم، ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور پر مشرکین کے بعض اعتراضات کو نقل کیا۔ بعض اہل کتاب سے بھی قرآن میں اس طرح کے اعتراضات منقول ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ لولا یکلمنا اللہ، کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہم پر وحی اتری ہے، ہم پر کتاب نازل ہوتی ہے، تو نبی کی کیا خصوصیت ہے، ہم پر کیوں کتاب نہیں اترتی، براہ راست ہم سے کیوں اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتے، یا نبی کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے کوئی عظیم الشان نشانی جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کیوں اللہ کی طرف سے نہیں آتی۔ اس طرح کے اعتراضات خاص طور پر مکے کے مشرکین بھی کیا کرتے تھے اور بعض یہودی بھی کیا کرتے تھے۔ قرآن نے مشرکوں کے بارے میں نقل کیا کہ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا، کہ جو لوگ ہم سے ملاقات کرنے کا یقین نہیں کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ لولا انزل علینا الملائکۃ، کہ ہم پر فرشتوں کو کیوں نہیں اتارا جاتا، او نری ربنا، یا ہم براہ راست اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا انتظام کیوں نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے جواب دیا لقد استکبروا فی انفسہم، اپنے آپ میں وہ اپنے کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، بہت بڑی سرکشی کر رہے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، دوسری جگہ فرمایا
کہ جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، کوئی آیت آتی ہے، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتی رسل اللہ، کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لاتے اس پر جب تک کہ ہم پر بھی وہی چیز اتاری نہ جائے جو رسولوں پر اتاری جاتی ہے، یعنی اللہ ہم پر بھی وہی کرنے لگے تب ہم بات مانیں گے، نہیں تو ہم بات نہیں مانیں گے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ رسالت پیغام کس پر اتارا جائے، یہ اللہ جانتے ہیں۔ تو اس طرح کے اعتراضات قرآن نے کئی جگہوں پر نقل کی، بعض جگہوں پر اس کا جواب دیا، بعض جگہوں پر جواب دینے کی اللہ نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی، اس لیے کہ سوالات ایسے تھے جس کے بارے میں ایک سنجیدہ آدمی خود کہہ سکتا ہے کہ یہ سوالات کیے جانے کے قابل نہیں ہیں اور جوابات کے بھی لائق نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اعتراض نقل کیا کہ لولا یکلمنا اللہ، اسی لیے کہا لا یعلمون، یہ کون کہتے ہیں جن کو معلوم نہیں ہے، یہ شریعت کا علم جانتے نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے سے واقف نہیں ہیں، وہ لوگ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ لولا یکلمنا اللہ، کلمہ کے معنی بات کرنا، کہ ہم سے براہ راست اللہ بات کیوں نہیں کرتے؟ جیسے رسولوں پر وحی آتی ہے، ہم سے کیوں نہیں آتی؟ موسیٰ سے بات کر سکتے تو ہم سے کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ اعتراض کرتے تھے۔ او تأتینا آیہ، یہ ہم پر کوئی اہم بڑی نشانی کیوں نہیں آتی ہے؟ او یلقی الیہ کنز، ہم پر خزانہ کیوں نہیں ڈالا جاتا؟ او تکون لہ جنت نأکل منہ، یا کہتے تھے کہ کوئی باغ ہمارے پاس کیوں نہیں لاتے ہیں جس سے ہم کھاتے ہیں؟ اللہ کے رسول سے کہتے تھے فرشتوں کو اتاریے، باغ لائیے، فلاں کیجیے، فلاں کیجیے، ایک کیجیے، وہ کیجیے، طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے۔ قرآن نے تفصیلاً اس کو نقل بھی کیا اور کہا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہا کہ اگر ہم فرشتوں کو نازل کریں، مردوں کو زندہ کریں اور سب کو سامنے سامنے لا کر ان کے جمع کریں، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، اللہ کی مشیت نہ ہو۔ یہ اللہ نے جواب دے دیا کہ کوئی بھی نشانی آئے تو جن کو ایمان لانا ہے وہ بغیر نشانی کے بھی ایمان لا سکتے ہیں، لیکن جن کو ایمان نہیں لانا ہے، بڑی سے بڑی نشانی بھی ان کے پاس آئے تو وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ تو یہاں انہوں نے کہا تأتینا آیا، ہمارے پاس بڑی نشانی کیوں نہیں آتی ہے؟ تو ایک تو اللہ سے بات کرنے کا جہاں تک سلسلہ ہے، اللہ نے دوسری جگہ بھی جواب دے دیا ہے کہ ڈائریکٹ کوئی اللہ سے بات نہیں کر سکتا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، اللہ سے بات کرنا ہے تو رسولوں کو بھی اللہ یا تو دل میں بات ڈالتے ہیں یا پردے کے پیچھے سے بات کرتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیا، یا اپنے رسول فرشتے کو بھیجتے ہیں، ڈائریکٹ کوئی دیکھ نہیں سکتا اللہ کو، اس لیے کہ سورج کو آدمی دیکھ نہیں سکتا تو اللہ کو کیا دیکھ سکے گا؟ بڑے پٹاخے کی آواز انسان سن نہیں سکتا تو اللہ سے بات عام آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ ہر آدمی کے اندر ہر چیز کی صلاحیت ہو ضروری نہیں ہے۔ ایک پرائم منسٹر کے پاس جانا ہے تو ہر آدمی نہیں جا سکتا، اس کے کئی اصول ہوتے ہیں۔ ایک صدر کے پاس جانا ہے کسی ملک کے، ہر آدمی نہیں جا سکتا، اس کے بہت سے پروٹوکول ہوتے ہیں، ان کی شرائط پر اترنا پڑتا ہے۔ جب دنیا میں معمولی انسانوں کی حالت ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان ہے، کون ان کو دیکھ سکتا ہے؟ کون ان کے پاس جا سکتا ہے، براہ راست گفتگو کر سکتا ہے؟ یہاں نہیں ہوتی وہ چیزیں۔ اس کے لیے آخرت میں جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے اعزاز دیں گے تب انسان دیکھ سکتا ہے۔ تو اسی لیے اس کا جواب ہی نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کذالک قال الذین من قبل، اللہ نے جواب دیا کہ اسی طرح سے ان لوگوں نے بھی کہا جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، یہی بات کی انہوں نے جو پیچھے قومیں گزر چکی ہیں، یہود و نصارہ، ان کے بارے میں بھی قرآن نے نقل کیا، انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تھی، ایسے مطالبات حضرت موسیٰ سے بھی کیے تھے۔
اللہ کہتے ہیں تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہو چکے ہیں، جیسے پچھلی قوموں کے دل سخت ہو گئے تھے، ان کے دلوں میں ضد اور ہٹ درمی تھی، اللہ کی توفیق سے وہ محروم ہو چکے تھے، وہی بیماریاں ان کے دلوں میں بھی آ چکی ہیں، ضد، ہٹ درمی، تکبر، جس کی وجہ سے اس طرح کے بیجا سوالات وہ لوگ کرنے کی جرات کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا ایک نشانی، کیا آیت کہتے ہیں نشانی کو، وہ ایک بڑی نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں جس سے وہ متاثر ہو سکے۔ اللہ نے کہا قد بینا الآیہ، بینا کہتے ہیں کھول کھول کے بیان کرنا، اور آیات کہتے ہیں بہت ساری نشانیاں، ہم نے تو بہت ساری نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی، لیکن کون اس سے فائدہ اٹھائے گا؟ لقوم یوقنون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں۔ یقین کا مطلب جس کے اندر کوئی شک نہ ہو، یقین کا مطلب جس سے دل میں کسی طرح کا شک پیدا نہ ہو، ایسے لوگ جن کا اللہ پر اٹوٹ یقین ہوتا ہے وہ اللہ کی نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو قرآن سب سے بڑی نشانی، اس کے اندر کتنی نشانیاں ہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسی نشانی کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا، کس طرح سے آپ کے اخلاق، آپ کی گفتگو، آپ کا کیریکٹر، آپ کے اعمال، ہر چیز اللہ کی نشانی، جس کی گواہی خود مکے کے مشرک بھی دیا کرتے تھے۔ تو ان سے بڑھ کر کیا نشانیاں ہو سکتی ہے؟ پھر اور بھی اللہ نے نشانیاں ان کو دکھائی، سورج کے، چاند کے دو ٹکڑے کیے، بہت سی چیزیں اللہ نے دکھائی ان کو اللہ کے نبی کے ذریعے سے، لیکن ان کو ماننا نہیں تھا، صرف ضد اور ہٹ درمی میں مطالبہ کر رہے تھے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہم نے تو بہت ساری نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہے، لیکن کس کے لیے؟ لقوم یوقنون، فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا یقین ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کو اللہ نے جواب دیا انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو ایک سچائی دے کر بھیجا ہے، یعنی قرآن مجید دین کا پیغام دے کر بھیجا ہے، اور یہ سچا پیغام ہے۔ آپ کو اس سلسلے میں کسی طرح کا شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس سلسلے میں ذرا بھی بدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اعتراضات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا یہ کلام، اللہ کا یہ پیغام بالکل سچا اور برحق ہے، کسی کے غلط کہنے سے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ سامنے والے سمجھ نہیں پا رہے، یہ ان کا قصور ہے، آپ کی دعوت کا یا آپ کے کلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو کہا انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو ایک حق کے ساتھ بھیجا ہے، سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، اور بشیرا و نذیرا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی جو آپ کی بات کو قبول کرے آپ اس کو جنت کی خوشخبری سنائیے، جو نہیں مانتا ہے آپ اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اس کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں آپ ان کا معجزہ دکھائیں، وہ نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں آپ ان کو کوئی نشانی دکھائیں، اس کے لیے اللہ نے آپ کو نہیں بھیجا ہے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیے، ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، پہنچاتے رہیے۔ وہ اعتراضات کرتے رہیں گے، ان کے اعتراض کے جواب دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ کن چیزوں کا جواب دینا ہے، کن چیزوں کا جواب نہیں دینا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ، اب سے پوچھا نہیں جائے گا، ان اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے سلسلے میں۔ جحیم کہتے ہیں ایسی دہکتی ہوئی آگ کہ جو شعلوں سے بھری ہو اور اتنی گرم ہو کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ کہا کہ یہ جہنم والے، اللہ تعالیٰ نے غصے میں کہا جو اس طرح کے بیجا اعتراض کرتے ہیں، ان کی اصلاح کی کوئی امید نہ رکھیے آپ، ان کے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں رکھیے، بلکہ یہ تو جہنم والے ہیں، دہکتی ہوئی آگ میں جلنے والے ہیں، ان کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ آپ نے ان کو پیغام پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب اگر نہیں مانتے ہیں، ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے ہیں، تو آپ سے اس سلسلے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ کے بارے میں صرف یہی سوال کیا جائے گا کہ آپ کو جو پیغام دیا تھا وہ آپ نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جن کے ذہن پست ہوتے ہیں، اخلاقی گراوٹ ہوتی ہے، وہ صحیح پیغام کو سمجھنے کے بجائے وہ اس طرح کے مطالبات کرتے رہتے ہیں، کوئی معجزہ لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ،
خلاف قوانین چیزوں کا وہ مطالبہ کرتے ہیں، عام طریقوں سے ہٹ کر چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ جن کے دلوں کے اندر ضد اور ہٹ درمیاں ہوتی ہیں، ان کے دل ہمیشہ یکساں ہوتے ہیں اور ان کے اعتراضات بھی یکساں ہوتے ہیں، کوئی نئی چیز وہ کہتے نہیں ہیں۔ تیسری چیز اللہ نے بتائی کہ اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، اگر دل میں یقین ہوگا تو ان نشانیوں سے فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے گا۔ چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اللہ کے رسول کا یہ کام نہیں ہے کہ ان کے اعتراض کا جواب دے، ان کا کام پیغام پہنچانا۔ جو اللہ کے رسول کے دین کا کام کرنے والے، ان کا کام بھی یہی کہ آپ پیغام پہنچائیے، سامنے والوں کے دلوں کو کھول کر اس میں ڈالنا یہ ان کا کسی کا کام نہیں، اللہ کا کام اللہ کریں گے، آپ اپنا کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا